نعمان کیا بہت بڑا کوئی ڈان تھا؟ یہ انکاؤنٹر کرنا کیوں پیش آیا؟ نعمان قیصر پہ یہ پہلا مقدمہ تھا. معاذ امجد قاضی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے منڈی بہاؤالدین میں فلک ناز ایک خاتون کے ساتھ. نعمان قیصر جو ہے وہ تھا اسپین میں, وہاں سے اس نے پیغام بھیجا ہے تو نے میری بہن کو طلاق دے کے اچھا نہیں کیا. نعمان قیصر کا کاروبار ہے نسبت روڈ پہ جہاں گوگی بٹ کا گھر ہے. اس سارے واقعے میں کروڑوں روپے انوالو ہے. شوٹرز کو 2 لالچ دیے گئے, اسے کہا کہ تجھے شہریت ملے گی اور 2 کروڑ روپے نقد. شوٹر بیٹھے ہیں دبئی میں, پلانر بیٹھا ہے اسپین میں. وہاں سے وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ 3 لوگ آتے ہیں, ایک باوردی پولیس کا, 2 سادہ پوش. وہ جا کے ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں, 3 دن ہو گئے بھائی. اس نے کہا یہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے. ایف ایس ایف کی طرز پہ ہی بنائی گئی سی سی ٹی. این سی سی آئی ہے ڈکی بھائی کیس میں جو ان کا حشر ہوا, ایف ایس ایف کا بھٹو دور میں جو حشر ہوا. اب تیسری سی سی ڈی ہے جو فزیکلی کر رہے ہیں یہ کام, ان کے لیے ایک پھندا اکٹھا ہو رہا ہے. جب رجیم چینج ہوگا اس وقت ان کے لیے عذاب کھڑا ہوگا جو کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے جو پنجاب پولیس کی جانب سے ایک انکاؤنٹر کیا گیا ہے جس میں اسپین کے ایک رہائشی کو انکاؤنٹر کر مرڈر کر دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا, کیوں پیش آیا, اور انکاؤنٹر کو کرنا اتنا ضروری اور اہم کیوں تھا. آج کے پوڈ کاسٹ میں اس سٹوری کو جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ فائن بیٹے. اچھا سر, میں جاننا چاہتی ہوں کہ نعمان آخرکار کون تھا, اس کے پر کون کون سے مقدمات درج تھے, اور یہ انکاؤنٹر کرنا کیوں پیش آیا؟ بیٹے نعمان قیصر جو ہے نا, اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سن لیں. نعمان قیصر پہ یہ پہلا مقدمہ تھا ٹھیک, جو آخری ثابت ہوا. اس سے پہلے کوئی کیس نہیں تھا اس کے. اوکے, اور 2 روٹین کی لڑائی جھگڑے کہیں کانے وغیرہ میں تھے. ٹھیک, لیکن نصیر آباد تھانے کا جو مقدمہ اس پہ درج ہوا 302 کا, اس میں 109 یعنی ابیٹمنٹ بھی لگی ہے اور 34 بھی لگی ہے بلوے کی. یہ تو مقدمہ اس کے معاذ قاضی کے قتل پہ ہے. لیکن معاذ کی پہلے بات سمجھ لیں. جو معاذ امجد قاضی امجد کا بیٹا ٹھیک, رستم سوراخ فیکٹری لاہور میں قیام پاکستان کے بعد, رستم سوراخ اس کا پورا نام رستم سوراخ. رستم سوراخ فیکٹری آپ یہ سمجھیں کہ 50 سے لے کے 80 تک 3 دہائیوں میں پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ سمجھیں کہ لیموزین گاڑی, سائیکل, موٹر سائیکل نہیں, سائیکل اتنی بڑی پہلی مارکیٹ بنتی ہے نیلا گنبد میں قیام پاکستان کے بعد. سائیکل آتی تھی باہر سے 340 روپے کی. ٹھیک, اس کے پارٹس آتے تھے, یہاں اسمبل کرتے تھے. اب بھی کرتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں اسمبل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب بھی جو ہے نا 100 سال بعد وہی حال ہے. انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے لوگوں نے سوچا کہ ہم مہنگی ہے بہت زیادہ امپورٹ جو ہے, تو امپورٹ کرنے کے بجائے ہم خود کیوں نہ بنائیں. انہوں نے کوآپریٹو سوسائٹی بنائی. اس رستم سوراخ کو کوآپریٹو کے تحت جو ہے نا لانچ کیا. اس لانچنگ میں 22 تاجر تھے نیلا گنبد کے, جن میں زیادہ فیملیز تھیں کشمیری اور شیخ. جو کشمیری فیملیز تھیں انہیں کیک ہاؤس کہتے تھے, اور جو شیخ تھے وہ شیخ ہی کہلاتے تھے. آج کل بھی صابر کیک ہاؤس, غلام محمد کیک ہاؤس, زبیر کیک ہاؤس, فلاں, یہ کشمیری اب بھی وہاں ہیں. اچھا, شیخ صاحب کے لوگ بھی وہاں ہیں. یہ جو قاضی فیملی تھی یہ شیخ تھے. ٹھیک, ان لوگوں نے رستم سوراخ فیکٹری میں 22 پروپرائٹرز ہیں. قاضی فیملی از ون آف دیم, ان میں سے ایک. ٹھیک, بڑے نامور تھے, بڑے پیسے والے تھے, سارا کچھ تھا. ٹھیک ہو گیا. ان کے 3 بیٹے بیٹیاں اور بھی قاضی صاحب کے. قاضی صاحب کے فوت ہونے کے بعد ان کے بچوں نے یہ کام شروع کیا. ٹھیک ہے. ان میں ایک انہوں نے پام سٹی بھی بنایا, ہاؤسنگ کالونی بڑی. ٹھیک ہے, امیر لوگ تھے. ایک ان کا بیٹا, 3 بیٹے اور ہیں. بالکل. ایک بیٹا جو معاذ امجد قاضی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے منڈی بہاؤالدین میں فلک ناز ایک خاتون کے ساتھ. میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو سمجھ آئے. ٹھیک ہے. فلک ناز کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے منڈی بہاؤالدین میں. فلک ناز کے بھائی کا نام ہے نعمان قیصر. 2 بیٹی ہوئی ان کے. سم ہاؤ چپکلش ہو گئی, خانگی معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ان کا جھگڑا ہوا, علیحدگی ہو گئی, طلاق دے دی نعمان قیصر. نعمان قیصر نے طلاق دینے کے بعد دونوں بچیاں اپنے پاس رکھی, اور سال ابھی نہیں گزرا تھا علیحدگی کو, دوسری شادی کر لی معاذ نے.
دوسری شادی نعمان کی بہن کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کی تو نعمان قیصر جو ہے وہ تھا اسپین میں، بارسلونا میں. ٹھیک. وہاں سے اس نے پیغام بھیجا ایک پیغامبر، اس سے میری بات ہوئی. جو شخص پیغام لے کے آیا اس سے میری بات ہوئی. اچھا. اس نے یہ پیغام بھیجا نعمان قیصر نے کہ تو نے اپنے بہنوئی کو، سابق بہنوئی کو، تو نے میری بہن کو طلاق دے کے اچھا نہیں کیا، پھر دوسرا تو نے بیٹی بھی ہتھیا لی، اور تیسرا تو نے دوسری شادی کر لی. اس دوران کیس چل رہا ہے عدالت میں، فیملی کورٹ میں، بچوں کی حوالگی کا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جب اس نے دھمکی دی تو یہ لوگ محتاط تو ہو گئے، لیکن محتاط ہونے کے بعد ایک سب سے بڑا پرابلم ان کا یہ آیا کہ انہوں نے احتیاط ضرور کی لیکن اس دھمکی کو سیریس نہیں لیا، اور جوابی طور پہ انہوں نے کہا دیکھی جائے گی. جسٹ ٹوک اٹ لائٹلی. یہ بات ختم ہو گئی. اس دوران ان کا ایک بھائی ہے، ان کا معاذ امجد کا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں اور بھائی معاذ اپنی گاڑی میں. اچھا. دونوں بھائی، ہم اپنا دفتر ان کا گلبرگ میں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلے، الگ الگ گاڑیاں، اور دونوں کی یہ ہے بات 17 مارچ 2023. اب پورا آپ سے سمجھیں کہ 3 سال پورے ہو گئے. آج تیسری سالگرہ، آپ تیسری برسی سمجھ لیں. 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. یہ 2 بڑی گاڑیوں پہ اس وقت وہ 50 کروڑ کی گاڑی ہیں. اس وقت یہ وہاں جاتے ہیں گلبرگ میں اپنے دفتر جانے کے لیے. یہ گلبرگ میں تھانہ نصیر آباد کا علاقہ ہے، گلبرگ کا ایم بلاک. ٹھیک. یہ وہاں سے گزرتے ہیں تو بریکر آتا ہے، وہاں آہستہ ہوتے ہیں. اوکے. یہ بھائی بتا رہا ہے. اوکے. وہ کہتا ہے کہ جب بڑے بھائی کی گاڑی آگے پہنچی ہے، میں پیچھے تھا، تو 2 موٹر سائیکل سوار آئے ہیں. انہوں نے یہ 17 مارچ 2023 انہوں نے 2 گولیاں ماری ہیں. 2 گولیاں ماری ہیں، ایک سر میں لگی ہے، ایک سینے پہ لگی. ٹھیک. وہ کہتے ہیں ہم فوراً نیچے اتر آئے ہیں. ایک ان کا دوست بھی ساتھ تھا. وہ نیچے اترے، اٹھا کے انہوں ہسپتال لے گئے. اب ایف آئی آر ہو سکتا ہے کنکارڈیڈ ہو کہ دوست نہ ہو تو گواہ بنانے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے. بالکل. یہ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، قریب جنرل اسپتال تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، ایکسپائرڈ. اب اہم بات اس میں 2-3 اہم باتیں. جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوتا ہے تھانہ نصیر آباد کے پاس، اس کے جسٹ بالمقابل تیفی بٹ کا گھر ہے. اچھا. اب میں آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں کیا ہوا. تیفی بٹ کا گھر بالکل سامنے ہے، نصیر آباد سامنے تھانہ، ادھر دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، اس میں تھانہ ہے. اوکے. وہاں یہ واقعہ ہوتا ہے. اس میں میں نے بتایا تیفی بٹ میں کئی قدرے مشترک ہیں ان دونوں میں. تیفی بٹ کو بھی اس طرح ہی انٹرپول کے ذریعے ٹریپ کر کے لایا گیا تھا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس کا انکاؤنٹر بھی اسی طرح ہوا، رحیم یار خان میں ہوا. اب رحیم یار خان کا انتخاب بھی ایک وجہ سے کیا جاتا ہے. کئی پولیس افسران جو CCD میں ہیں وہ DPO RPO رہے ہیں رحیم یار خان میں، تو وہ ان کے لیے سافٹ اسپیس ہے. اب وہ وہاں سے تیفی بڑے گھر کے گزر کے آگے جاتے ہیں، مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کی مقدمہ درج ہوتا ہے. اس کا مقدمے کا نمبر ہے 616/23 616/23. یہ 623 اس میں دفعہ 302 109 34 یہ لگ جاتی ہے. اس مقدمے میں 2 نامعلوم شوٹرز کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. 2 نامعلوم شوٹرز، انہوں نے 2 نامعلوم شوٹرز نے مارا میرے بھائی کو، مدعی کہہ رہا ہے. اور اس کا وجہ عناد یہ ہے کہ میرے بھائی نے چند ماہ قبل اپنی بیوی ڈائیورس دی تھی، فلک ناز کو ڈائیورس دی تھی، اور ان کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. تو میرے بھائی کے سالے نے، نعمان قیصر نے، میرے بھائی کو، معاذ امجد قاضی کو، اس ریونج میں قتل کروایا ہے. ٹھیک. اب میں آپ کو بات اسی اندر کی بتا رہا ہوں کہ یہ جب قتل ہوتا ہے، الزام فلک ناز پہ اور اس کے بھائی نعمان قیصر دونوں پہ لگتا ہے ابیٹمنٹ کا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایلیبائی بنا لی تھی، ڈیفنس بنا لیا تھا اسپین جا کر. شہری اسپین کے تھے، فیملی وہاں تھی. بالکل. تو یہ پہلے ساری منصوبہ بندی یہاں کر گئے قتل کی، اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہاں چلے گئے تاکہ ڈیفنس ہو جائے. اسے کہتے ہیں قانون کی زبان میں ایلیبائی. ٹھیک ہے. کہ اپنی شہادت کریٹ کر لی کہ میں تو یہاں تھا ہی نہیں. جب مرا گراؤنڈ بنا لیا نا پہلے. ٹھیک ہے. یہ قتل ہو جاتا ہے. ٹھیک. قتل کس نے کرایا، کیسے کرایا، اس کی چھوٹی سی بات سن لیں. یہ نعمان قیصر کا کاروبار ہے. اچھا، ایک اور بات، نسبت روڈ پہ، نسبت روڈ جہاں گوگی بٹ کا گھر ہے. اچھا. اب میں آپ کو گراؤنڈ فیکٹس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، نہ گوگی سے نہ تیفی سے اس کا کیس کا. لیکن ہائپ کیوں ملی ہے؟
ہائپ کیوں مل رہی ہے؟ کہ قدریں مشترک ہیں. اقدار جو مشترک ہیں وہ یہ ہے کہ گوگی بٹ کا گھائی ہے نسبت روڈ پہ، وہاں نسبت روڈ پہ نعمان قیصر کا دفتر ہے. ٹھیک ہے. وہ دفتر ہے فوڈ سپلیمنٹ کا. ٹھیک ہے. فوڈ سپلیمنٹ وہ ہوتا ہے جو ویٹ لفٹر ہے نا، باڈی بلڈر ہے، وائٹامنس خواتین اپنے چہرے کی تازگی کے لیے ٹھیک وائٹامنس، بالکل بالکل یہ فوڈ سپلیمنٹ کا کام کرتا ہے. تو اس کا رابطہ تھا مختلف جمز سے، باڈی بلڈنگ کلب سے. یہ وہاں جا کے محسن نامی ایک شخص سے بات کرتا ہے، ٹھیک نعمان قیصر، ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنے جو سابق بنوئی ہے اسے بدلہ لینا ہے، اس کے لیے کوئی شوٹر چاہیے. وہ اس کو لے جاتا ہے گجرانوالہ. گجرانوالہ میں گجر برادری ایک ملتی ہے، گجر برادری کے 4 افراد سے اس کا طے ہو جاتا ہے معاملہ، اور یہ ان کے ذریعے شوٹر کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور جملہ سن لیں، اس سارے واقعے میں کروڑوں روپے انوالو ہے. کب سے؟ فلک ناز کی شادی سے لے کر ڈائیورس، سارے اسپیکٹ بتا رہا ہوں، ڈائیورس سے لے کے عدالتی کیس تحویلگی کا، قانون دانوں کے وکلا کی خدمات، نعمان قیصر کی طرف سے شوٹرز کو ہائر کرنا، ٹھیک ہے، کلبز میں جانا، عدالتوں میں کیس بھگتنا، پھر اس کے بعد اسپین میں جانا. بالکل. شوٹرز کو 2 لالچ دیے گئے. گجرانوالہ میں شوٹرز تیار ہو گئے، ان کو 2 لالچ دیے گئے. جو فزیکل شوٹر تھے انہیں کہا کہ تمہیں دبئی کی شہریت ملے گی. اچھا. دبئی کی شہریت. ٹھیک ہے. جو پلانر تھا اکرم گجر، اسے کہا کہ تجھے شہریت ملے گی اسپین کی، تجھے بارسلونا میں رہائش لے کے دوں گا، سارے اخراجات میرے ذمے، اور 2 کروڑ روپے نقد. 2 کروڑ روپے نقد ملے گا. 2 کروڑ نقد. یہ 10 سے 15 کروڑ روپے دبئی، اسپین، لاہور میں رہائش. اچھا نائم صاحب، یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں انوالو ہوئی؟ لائک شوٹرز کے لیے تو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دے کر بھی وہ مروا سکتے، تو اتنے کروڑوں روپے کیوں؟ یقین کرنے کے لیے. انتقام کی آگ جو ہوتی ہے نا، وہ تولی نہیں جا سکتی دولت کتنی لگتی ہے. اس کے ذہن پہ انتقام کی آگ تھی. دوسرا یہ کہ ہم پاکستانی جو ہے نا، وہ روپے کی قدر کرتے ہیں، 100 روپے بھی دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، 10 روپے فقیر کو دیتے ہیں، وہ منع کر دیتا، نہیں لیتا وہ. بالکل. یہ ہمارے بے قدری ہے نا. وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہاں تو ڈالر اور یورو میں پیمنٹ ہوتی ہے، یہ بات تو ہے، پاؤنڈ میں ہوتی ہے. ان کے لیے پیٹی ہے. ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ دولت آئی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے قتل کی، معاذ کے قتل کی. دولت کہاں آ رہی ہے، کس کے پاس؟ پولیس کے پاس ایک بڑا صحیح جو فارمولا ہوتا ہے نا، یہ دیکھتے ہیں کسی کے راتوں رات دن پھر گئے ہیں نا، اوکے، تو اس نے کوئی کرائم کیا ہے. نیچرل سی بات ہے. یہ 22واں روزہ تھا. ٹھیک. 22ویں روزے کو لاہور کے دروغہ والا ایک جگہ ہے، وہاں ایک فارم ہاؤس سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جہاں اب رنگ روڈ بن گئی. ٹھیک ہے. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. وہاں ایک افطار پارٹی ہوتی، گرینڈ افطار. شوٹر بیٹھے ہیں دبئی میں، پلانر بیٹھا ہے نعمان بھی اور اکرم گجر بھی اسپین میں، بارسلونا میں. وہاں سے وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا کام ہم نے کیا ہے، کوئی پتہ بھی لگنا چاہیے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں گرینڈ افطار کرو، درجنوں ڈشز افطار میں. جب ڈشز جاتی ہیں تو یہ مخبری ہو جاتی ہے اندر سے ایک بندے کے ذریعے، اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو افطار پارٹی ہے نا، اس میں فلاں 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 لوگ آ رہے ہیں، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. اچھا. پولیس کو اطلاع ملتی ہے، کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے سی آئی اے اسٹاف لاہور. وہ گرینڈ پارٹی پہ عین کھانے کے وقت پہ ریڈ کر دیتے ہیں. وہاں سے ایک بندہ پکڑتے ہیں. وہ کرمنل تو نہ نعمان قیصر ہے، ہارڈ کرمنل ہوتے ہیں نا، کئی مقدمات ہیں، اشتہاریاں فلاں، نہیں. وہ اس کو پولیس اٹھاتی ہے. اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے پولیس کو کہ یار اس کے پاس سارا کچھ ہے. ان کو روایتی تفتیش 2-3 تھپڑ چھپڑ لگاتے ہیں، وہ سارا کچھ طوطے کی طرح بول دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جو کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، گجرات میں پلاننگ کیسے ہوئی، اسپین میں سارا بتا دیا نا. اس نے سارا بتا دیا. سی آئی اے اسٹاف اس پارٹی سے سیدھی جاتی ہے 2 بندوں کے گھروں میں. ایک سجی کی دکان ہے، بٹ سجی بڑی مشہور ہے گجرانوالے میں، یہ چکن سجی. بالکل. اس سجی کی دکان پہ جاتی ہے. وہاں ایک ملازم تھا، اس کا پتہ کرتی ہے، وہ تو جناب دبئی ہے. انہوں نے کہا دبئی، یہ تو انگیٹھی ہے، سلگاتا ہے، یہ دبئی کیسے گیا؟
تو وہاں محلے دار یہ کہتے ہیں کہ جناب آج جنا یہ ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں جو وہاں ہوا, تفتیش میں لکھا ہوا ہے, آج جنا دن پھر گئے نے, آج بڑا پیسہ نہ کول. پولیس کو یقین ہوئی تھی, بات مل جاتی ساری. سی آئی اسٹاف لاہور جو ہے اس کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیتی ہے, ایک ندیم کو, ایک بڑ سجی والے کے ملازم کو, ٹھیک ہے, ان کو اٹھا کے سارے گھر والوں کو لے آتی ہے اور ان سے فون کراتی ہے دبئی والوں کو اور اسپین والوں کو کہ جو فلائٹ ملتی ہے واپس آ جاؤ, وگرنہ گھر والے سارے چلان ہو جائیں گے. کس کیس میں؟ قاضی معاذ کے 302 میں. وہ ڈر جاتے ہیں. پہلی فلائٹ سے شوٹر جو تھے نا دونوں, وہ آتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. اچھا, پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں معاذ کے ٹھیک ہے, وہ دونوں شوٹر پکڑے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جناب نعمان کیسر نے. پولیس پھر ٹریپ کرتی ہے نعمان کیسر کو. نعمان کیسر کا مین وائل میرے وکیل سے بات ہوئی جو بارسلونا کا وکیل ہے, پاکستانی ہے, بارسلونا میں خدمات ہے. پہلے تو ان کے دوستوں نے کہا نعمان کے کہ جب پولیس نے رابطہ کیا تو ہم نے کہا غلطی نہ کرنا, وہاں سی سی ٹی مار رہی ہے بندے, آپ نہ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے قانون کا سامنا کرنا ہے. اب پولیس کو میں نے کہا کہ بیوقوف اتنا نہ تو تیفی بٹ تھا کہ وہ ٹریپ ہو گیا, نہ یہ بیوقوف تھا جس نے اتنی بڑی پلاننگ کر لی. یہ کیسے بیوقوف ہیں؟ انہوں نے کہا جناب بیوقوف تو نہیں تھے, لیکن اس کو ایک شوق تھا نعمان کو. وہ کیا؟ چودھری بننے کا. دولت کے ساتھ دوسری نئی چیز آ گئی, چودراہٹ کا شوق. چودراہٹ کے شوق میں وہ یہاں آیا کہ میں دیکھ لوں گا فلان. تو سر یہ کب پاکستان آیا تھا نعمان؟ ابھی 6 ماہ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان آ جاتا ہے. ٹھیک, پاکستان آتا ہے, عدالت میں پیش ہوتا ہے, عدالت اس کو ریمانڈ دیے بغیر جیل بھیج دیتی ہے. یہ جیل جاتا ہے. ٹھیک, اس کی ضمانت کراتے ہیں رمضان ڈھڈی وکیل ہیں, بڑے نامور ہیں, کرمنل لائر ہیں. اوکے, رمضان ڈھڈی اس کی ضمانت کرائے تھے. رمضان ڈھڈی سے میری بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے عدالت میں یہ اپریہنشن, اندیشہ, خدشہ یہ ظاہر کیا کہ ہمارے بندے کو پولیس مار دے گی. اچھا, بقول رمضان ڈھڈی. وہ جیل سے رہائی ہوتی ہے نعمان قیصر کی, رہائی 10 اور 11 کی تاریخ, 10 اور 11 مارچ, ابھی 3 دن 4 دن پہلے. وہ باہر نکلتے ہیں, پولیس کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کیمپ جیل, ڈسٹرکٹ جیل دیکھی ہو تو اس کے بالکل سامنے یو ٹرن ہے, جو شمع چوک سے یو ٹرن مزنگ چونگ کی طرف آتا ہے. وہاں کھڑے ہو کے, میں فزیکل پریزنس بتا رہا ہوں کیا ہوئی, وہاں کھڑی ہوتی ہیں گاڑیاں. جیسے کوئی بندہ نکلتا ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, اس کو پکڑ کے گاڑی میں ٹھوستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عدالت کا رخ کیا کہ جناب ہمارا بندہ رہا ہو گیا تھا, اس کو اغوا کر کے لے گئی سی سی ڈی. سی سی ڈی کے اوپر کلیم کیا گیا. فرسٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی. 2 دن گزر گئے. اس کا گھر ہے مصری شاہ میں, نعمان کا ایک گھر. اچھا, نعمان کے گھر میں 3 لوگ آتے ہیں, ایک باوردی پولیس کا, 2 سادہ پوش, تینوں ملازم ہیں تھانہ مصری شاہ کے, جہاں وہ مصری شاہ میں رہتا ہے. وہ جا کے ایک تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں, 3 دن ہو گئے بھائی. اس نے کہا یہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے رحیم یار خان میں. باڈی لے آئے, یہ افراتفری مچ جاتی ہے. باڈی لینے جاتے ہیں, وہاں سے لے آتے ہیں. پھر ایک پٹیشن کر دیتا ہے ان کا وکیل قانون دان, اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے بندوں کو سی سی ٹی نے مار دیا ہے. اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. رستم سراب فیکٹری کے مالک نہیں ہے ویسے, وہ پارٹنر ہے نا, پارٹنر ہے, یس پارٹنر کہنا چاہیے, ون آف دا پارٹنرز. رستم سراب فیکٹری کے مالک لکھا ہے. ٹھیک ہے, پریس ریلیز میرے پاس ہے. اب پریس ریلیز کو اون نہیں کرتا ہے, اوپر کوئی تھوڑی لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی کا نام, لوگو لگا ہوتا ہے, کوئی سائن تو نہیں کرتا نا, ایسے رینڈم سی جاری ہوگی, سوشل میڈیا پہ آ گئی. دعویٰ جس طرح کیا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا اس کا رستم سراب فیکٹری کے مالک کا جو قاتل تھا اس کو مار دیا. 2 شوٹرز کو مین وائل سزا دے دی عمر قید کی عدالت نے. تو 2 عدالت میں ان کے انکشاف پر ہم نے اس کو پکڑا تھا اور اس کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا. یہ ساتھی چھڑانے آئے تھے, خود نہیں کیا بیٹا. یہ بالواسطہ مقابلہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, بالواسطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساتھی چھڑانے آئے تھے, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پولیس مقابلہ ہوگا نا, زیر حراست ملزم کا پولیس مقابلہ ہوگا تو اس پہ جوڈیشل انکوائری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ اسپین کا رہائشی تھا, اب ایک بندہ اسپین کا ریزیڈنٹ ہے تو پاکستان کی کیا قانون اس کے اوپر اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں؟ بیٹے دنیا بھر میں یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں اس کو. دنیا بھر میں ایک جملہ چلتا ہے, سینٹینس ہے ایک, لا آف لینڈ. ٹھیک ہے, جس سرزمین پہ جو واقعہ ہوگا اس پہ قانون نافذ اسی علاقے کا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی مملکت کا ہوگا, اسی ریاست کا ہوگا. ایون اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہے تو ضلع کا قانون ہوگا. ٹھیک ہے, ڈپٹی کمشنر کو ضابطہ جاری کیا, وہ ضابطہ لگے گا اس پہ. اوکے, اسے کہتے ہیں لا آف لینڈ. ٹھیک ہے, لا آف لینڈ کے تحت 302 کے مقدمے میں ٹھیک ہے انٹرپول کے ذریعے اس کو لایا گیا تھا. اوکے,
اٹ واز سارٹ آف ٹریپ. تو کیا نعمان کیا بہت بڑا کوئی ڈان تھا جس طرح سے اگر اس کا انکاؤنٹر کیا گیا، انکاؤنٹر کرنا کیوں ہی پیش آیا؟ بیٹے اگر وہ ڈان ہوتا نا تو یہ پریس ریلیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سی سی ڈی کی، یہ وڈرا نہ ہوتی. پہلے سی سی ڈی نے دیا یہ جملہ کہ ہم نے مارا، اس کے فوری بعد رحیم یار خان پولیس کا وہ آ گیا ہینڈ آؤٹ. ہینڈ آؤٹ آفیشیل ہوتا ہے جس پہ نمبر لگا ہو، اس پہ نمبر نہیں تھا. ٹھیک ہے. اٹ واز، آپ فیک تو نہیں کہہ سکتے لیکن ڈس اونڈ تھا، ٹھیک ہے. کوئی اسے لے نہیں رہا تھا. لیکن وہ انہوں نے کہا. اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس پہ ایک ہی مقدمہ 302 کا تھا، 109 لگی، 302 کا 34 لگی، مقدمہ. ٹھیک ہے. کوئی کانے کے بھی ایک دو مقدمے نکال لیے پولیس نے. جو روش چل رہی ہے نا آج کل، یہ میں نے دیکھی تھی بھٹو دور میں جب ایف ایس ایف بنی تھی، اچھا. فیڈرل سیکورٹی فورس. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب نے ایک فورس بنائی تھی فیڈرل سیکورٹی فورس، وہ تھی ایک خاص مقاصد کے تحت. جب بھٹو رجیم چینج ہونے لگا تھا تو ان کی حالت دیکھنے والی تھی ایف ایس ایف کے لوگوں کی. وہ اس طرح بندے اٹھاتے تھے، مارتے تھے، سارا کچھ تھا. سیم ایف ایس ایف کی طرز پہ ہی بنائی گئی سی سی ڈی، اسی طرح کرتے تھے یہ. پھر بعد میں وہ تبادلوں کے لیے اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کے چکر لگاتے تھے، فیڈرل فورس تھی. پھر اس کے بعد میں نے حالت دیکھی این سی سی آئی اے والے کی. 2 ایجنسی بتا رہا ہوں آپ کو. این سی سی آئی آپ کے ابھی 6 ماہ ہوئے. بالکل. این سی سی آئی اے ڈکی بھائی کیس میں بالکل. جو ان کا حشر ہوا، ایف ایس ایف کا بھٹو دور میں جو حشر ہوا، اب تیسری سی سی ڈی ہے. بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے ادارے بننے چاہیے. بہت مطلب سہیل ظفر چٹھا بڑا پرانے افسر ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جو سٹاف دیا گیا ہے نا وہ ہاتھ چھوٹ ہے. پنجابی میں مثال ہے کہ ٹھیکیدار کہتا ہے نا کسی مستری کو، مزدور کو، کہ مسالہ لگا دے 2-4 کا. مطلب کیا ہے اس کے کہ 2 کڑائی ڈال دے سیمنٹ کی اور 4 ریت کی، اسے 2-4 کا مسالہ کہتے ہیں. وہ جو اپنے تئیں اختیارات استعمال کرتا ہے نا مزدور یا راج مستری میسن، وہ اس کو 4-6 کا مسالہ لگا دیتا ہے. اگر اسٹیٹ پالیسی کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ پالیسی چلے، اسٹیٹ پالیسی اگر ایون یہ مفروضہ مان لیا جائے کہ اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسٹیٹ نے 2-4 کے مسالے کے لیے کہا ہے، یہ 6-4 کا لگا رہا ہے. ایک تیسری بات، جو فزیکلی کر رہے ہیں یہ کام، وہ تو کچھ سربراہ تو نہیں کرتا نا جا کے، کوئی ڈی آئی جی ایس ایس پی تو نہیں کرتا. جو اہلکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک پھندا اکٹھا ہو رہا ہے. جب رجیم چینج ہوگا، تھوڑا سا آپ رجیم چینج بنا دیں تو گورنمنٹ نہ بدلے، لیکن ڈاواں ڈول ہوگا نا جب ان کا اقتدار کا جھولا جو ہے ڈاواں ڈول ہوگا، تو اس وقت ان کے لیے عذاب کھڑا ہوگا جو کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ خواجہ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ، اس کے بھائی جو شخص خواجہ اظہر گلشن کو نہیں جانتا، خواجہ اظہر گلشن اس طرز کا سخت گیر انسان ہے کہ جو موقف پہ ڈٹ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. ٹھیک ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اس نے ہلنا نہیں ہے. ایک وہ ایف آئی آر جو انہوں نے بھیجا ہے لکھ کے، وائس نوٹ، ایک ایف آئی آر انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ میرے پاس یہ ایف آئی آر ہے 2 حکمرانوں کے خلاف، 3 اعلیٰ پولیس افسروں کے خلاف، 5 نامزد کروں گا. اور اس نے کہا اگر آپ میں مر جاؤں، یہ کہا ہے 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، خدا ان کو زندگی دے. خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے تو آپ نے میرے جانشین کے طور پہ عدالت میں ہی پیش کر دینی میری فیس، میں نے محفوظ کر لیا. ایک دوسرا یہ کیس کیسا، 2 تیسرا فیصل بھٹی سرگودے کا، 3 یہ سب ڈیسنٹ پاس کے. چوتھا بھاولپور کے 5 بھائی، 3 سگے بھائی، ایک ان کا بہنوئی کا بھائی، 5. ایک آخری ویاڑی. یہ 4-5 کیس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں. ان میں سے 2 کے وکیل کون ہیں پتا آپ کو؟ ایک تو ڈوڈی میں نے آپ کو بتا دیا، 2 کے وکیل ہیں آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری ہیں، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار، میرے کلاس فیلو ہیں وہ. ٹیفی بٹ کا کیس بھی ان کے پاس ہے اور بھاولپور کے 5 بھائیوں کا کیس بھی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. عدالت میں انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے، اور خواجہ صاحب کی پٹیشن جو ہے نا اظہر گلشن صاحب کی، وہ بھی پروسیس میں ہے، وہ پروسیس ہو جائے گی. تو اس کے بعد ان کے لیے سخت مرحلہ درپیش ہوگا پولیس والوں کے لیے. تو اسی لیے اس کو ڈس اون کیا نعمان قیصر کے ایشو کو، کہ اگر آج یہ اون کریں گے تو پہلے سے جو شکنجہ تیار ہو رہا ہے اس میں ایک اضافہ ہو جائے گا.
یہ بیسکلی. لیکن نعیم صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے بہت بڑے بڑے کریک ڈاؤنس کیے ہیں ڈانس کے خلاف بھی منشیات فروشوں کے خلاف بھی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا بڑے پلانس بنا رہے ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب؟ ایک تو منشیات پہلے کیریئر پکڑے جاتے تھے. ایک سہیل ظفر چٹھے کا کریڈٹ بھی ہے یہ. انہوں نے کیریئر کوریئر ایجنٹ پکڑنے کی بجائے اس مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے جو منشیات کی سپلائی کے ذمہ دار ہیں، جن کا براہ راست تعلق یا سمگلر سے ہے یا گرور سے ہے. ٹھیک، دو ہے نا. بالکل. ایک پورا فنومنا ہے منشیات کا. ہم، اس میں گروئنگ سے لے کے جہاں بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ منشیات میں کتنے لوگ گئے. کراچی کا ایک مصطفیٰ عامر قتل ہوا، ہم، اس میں اربوں روپے کی منشیات، اربوں روپے کی، کروڑوں کی نہیں کہہ رہا، اربوں روپے کی. اربوں روپے کی منشیات، جس میں اسلام آباد کی 2 معروف کوریئر کمپنیز شامل ہیں بالکل ایسا ہی ہے. جو پیکٹ پارسل دیتی. بالکل. وہ تھا. اس کے بعد پھر ایک اندرون سندھ میں ایک اور قتل ہوا ہے جس میں ابھی میرا خیال وہ بڑا خاندان ہے، منظور وسان کا خاندان، پیپلز پارٹی کے صدر تھے منظور وسان، ان کے خاندان کے بچے کا قتل کا مسئلہ تھا. اس میں بھی منشیات انوالو تھی. اسلام آباد میں نور مقدم اور ظاہر جعفر کا کیس، ان سب کی بنیاد منشیات بچی ہے. منشیات بنی بنیاد، ہم، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی انوالومنٹ تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں منشیات نہیں ہے. لیکن جو کام سہیل ظفر چٹھا صاحب کر رہے ہیں کہ منشیات کے بڑے جو مگرمچھ تھے ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جو شوٹرز کو پناہ دیتے ہیں، ہم، پہلے نہیں ہوا تھا یہ، بالکل. شوٹرز کو پناہ دیتے ہیں نا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ٹھیک جو ہے. شوٹرز کے سرپرست ہیں. ٹھیک ہے. 2 تیسری ایک اور بات پنجاب حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو میں آپ کو 50 سال کی ہسٹری جو ہے نا لاہور کی ہم، وہ بتا سکتا ہوں کہ 40 سے 50% یا اس سے زائد واقعات پولیس کی وجہ سے ہوتے ہیں، سنگین نوعیت کے، جن میں ڈکیتی، قتل، رازنی، اغوا برائے تاوان، دہشت گردی بھی پولیس والے انوالو ہوتے ہیں 40 سے 50%، کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ٹھیک ہے. اگر واردات میں ملوث نہیں ہے تو ملزم کو چھڑوانے میں ملوث ہے، اس کو سہولت دینے میں ملوث ہے، سہولت کار کو سہولت دینے میں ملوث ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے. وہ ملوث ہوتے تھے. اس بار حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ جنہوں نے سرپرستی کرنی ہے ہم، پولیس والوں نے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. 3 دن پہلے ایک ڈی ایس پی پکڑا گیا، اچھا. پتہ ہے آپ کو، باوردی ڈی ایس پی، اس کو ہتھکڑی لگی تھانہ ڈیفینس میں اس کے علاقے میں، اور عائل رضا اس کا بیٹا بھی. باپ بیٹے کو انہوں نے پکڑ لیا، لوگوں سے اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فلاں سے پیمنٹیں منگواتا تھا، کئی لوگوں سے فراڈ کیا. شوٹر پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ہم، شوٹر ہی ہے نا، شوٹر تو شوٹر ہے. ہم، شوٹر ہے نا. ہم، شوٹر کے ذریعے مروایا، ایسے جملہ میرے ذہن میں آ گیا، نعمان قیصر نے معاذ کو. مجھے بڑا دکھ ہوا، بالکل مجھے بڑا دکھ ہوا. غلط ہے نا. ہم، لیکن سرکاری شوٹر کے ذریعے نعمان کو مروا دیں تو مجھے اس کا بھی دکھ ہے. 2 انسانی جانے گئی نا. صحیح کہہ رہا ہے. اس نے شوٹر سے مروایا تو آپ نے سرکاری شوٹر سے مروا دیا، کیوں؟ یہ مجھے کیس کو عدالت میں کوئی اور چلتے مجھے رہنا ایک دینا مثال دے چاہیے. دیں جو ساتھی چھڑوانے آتے ہیں، مار کے اپنے ساتھی کو بھاگ جاتے ہیں بے وقوف سے، تو کبھی پکڑے کیوں نہیں گئے وہ ساتھی؟ ان کا نام تو بتایا نا مجھے. آج تک میں نے 74 سال کی ریسرچ کی، 74 سال کی، ہم، 74 ایئرز کی ریسرچ میں نے کی ہے کہ ایک بھی ساتھی چھڑوانے جو آئے تھے پکڑا نہیں گیا. اچھا نعیم صاحب، میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا جیسے اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نعمان کیسر کی جو فیملی ہے اس کا کیا موقف ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں، اب ان کی کیا نعمان قیصر اسٹیٹمنٹ کے ہے؟ لوگوں نے دستاویزی ثبوت حاصل کر لیے ہیں، ٹھیک ہے. جسٹ نیئر ٹو کورٹ، عدالت میں جانے والے ہیں، کن کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں؟ جو ذمہ دار ہیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، میرا دن میں 10 دفعہ گزر ہوتا ہے فیروز پور روڈ سے، میرا گھر بھی وہیں ہے، میرا دفتر بھی وہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے وہاں کے 8 کیمرے سی سی ٹی وی جو جیل کے 2 اوپر اور 6 سامنے ہیں، جہاں 1122 کا آفس ہے وہ بھی، اچھا. وہ میں نے سارے چیک کیے ہیں، ان میں سب محفوظ چیزیں. ایویڈنسز سیکیورڈ ہے. کس نے اٹھایا، ڈالا کس نے گاڑی میں، لے کے کون گیا، ڈرائیور کا چہرہ بالکل صاف ہے. یہ سب اچھا، یا بہت بڑی نعمان قیصر کے پاس، فیملی کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا رجیم ڈاواں ڈول ہوگا تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی.
اب کہتے یہ ہیں جی کہ اعلیٰ حکام کا افسر کا یا اسٹیٹ کا حکم ہے. میں نے یہاں ایسے پولیس والے دیکھے اے ایس آئی جنہوں نے ڈی آئی جی کا غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا. اوکے. تو یہ جرأت رندانہ ہونی چاہیے نا کہ آپ انکار کر دیں. کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں مار دو. ایک دوسرا ہولناک منظر دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے جیتے جاتے بندے کو مشکل کس کے گولی مار دیں. بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ پالیسی ہے, تو اگر جب وہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر کون کون سے لوگ انوالو بھائی اسٹیٹ پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو پولیس موجود ہے جس کی 1.5 لاکھ نفری ہے آپ کے پاس, اس کو ٹھیک کر لیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ ہر روز ایک نئے ایجنسی بنا کے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کریں, نئے بیچز لگائیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انکاؤنٹرز کرنے سے ہمارے جو ملک کی لا انفورسمنٹ کی کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ریٹ ختم ہو جائے گی گورنمنٹ کی, عدلیہ کی تو ختم ہو گئی. بڑا محتاط جملہ میں کہہ رہا ہوں, عدلیہ کی ریٹ ختم ہو گئی. کیوں؟ مجھ جیسا ناچیز کم علم آدمی جو ہے اس کو دکھائی دیتا ہے ساتھی چھڑانے نہیں آئے تھے, تو عدلیہ کو نہیں دکھائی دیتا. معروف قانون دان جو ہیں وہ پیٹ رہے ہیں جا کے عدالتوں میں. تو عدلیہ جو ہے وہ اپنا اچھا ایک پرابلم ہمارے ہاں, ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی بجائے دوسرے کے ٹانگ اڑاتے ہیں. ہر بندے کو, ہر ادارے کو اپنا اپنا کام فرض کرنا تفویض کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری کریں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فاضل عدلیہ ہے اس کے بڑے بڑے اہم فیصلے ہیں. ان فاضل عدلیہ ہمارے عدالتی جو مناصب ہیں ان پر فائز لوگ جو ہیں, وہ جو مسند انصاف ہے اس پہ فائز لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس طرح کے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ضرور سو موٹو لیں. سو موٹو کا اختیار دیا بھی اس لیے گیا اس طرح کے حالات پہ کوئی نہ کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے. اور کوئی اگر قانون سے بالا تر ماورائے عدالت کہہ رہا ہوں, ماورائے عدالت اوور اینڈ ابو دی کورٹ, اوور اینڈ ابو دی لا پروسیجر, کوئی جاتا ہے ادارہ یا شخص, اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے تب اچھے نتائج ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک اور بات ہے, دنیا بھر کی مہذب اقوام جو ہیں وہ روشن اچھی مثالیں قائم کرتے ہیں, ہم بری مثالیں قائم کرتے ہیں, اس پہ فخر کرتے ہیں. اچھی مثال قائم کرنی چاہیے. عدالت کے ذریعے آپ پروسیس کروائیں. نعمان قیصر نے ظلم کیا ہے, جرم کیا ہے, قتل کیا ہے, تو بچنا نہیں چاہیے. اور اگر بچ جائے تو وہ آپ کے لیے بات, پھر یہ ریٹ کو چیلنج ہے, پھر اس ادارے کی حیثیت ختم سمجھ لیں آپ. جس کا یہ ڈیوٹی تھی, فرض تھا, اس نے پورا نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے جرائم بڑھ رہا ہے. تو نہیں صاحب, اگر یہ انکاؤنٹر فیک ثابت ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی اپنی ٹرانسپیرنسی کس طرح سے پروف کرے گی؟ بیٹے مجھے ایک واقعہ یاد ہے, جسٹس علی رضا باجوہ, ابھی ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں, مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ. مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ایک کسٹوڈیل ڈیتھ پہ ایک فیصلہ دیا. اس نے کہا پولیس کسٹڈی میں کوئی شخص مارا جائے گا بھلے ساتھی چھڑوانے آئیں. یہ اس وقت فیصلہ دیا, پرانی بات, ساتھی چھڑوانے آئیں یا خود مار دے پولیس. کسٹوڈیل ڈیتھ, پولیس کی کسٹڈی میں جو کوئی شخص مارا جائے گا اس کی انکوائری ایف آئی اے کا ایک ونگ کرے گا. ایک اسپیشل ونگ بن گیا. وہ ایک ونگ موجود ہے, بھاولپور کی انکوائری کر رہے ہیں, 5 بھائیوں کی, 3 بھائی سگے, 2 ایک بہنوئی بھائی, 5 لوگوں کی. وہاڑی کا کیس بھی اس کے پاس آ گیا. اب میری اطلاع یہ ہے چند دنوں میں بھٹی کا, فیصل بھٹی, اس کا, اور یہ نعمان قیصر کا, یہ بھی کیس وہاں جانے والا ہے. وہ جب عدالت میں پیش کریں گے, انکوائری رپورٹ ایف آئی اے کا وہ ونگ جو بنا ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا, تو جس شخص نے جو کام کیا ہے وہ قابو آ جائے گا. ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے. یہ جو 5 بندے بھاولپور کے مارے گئے نا, یہ مختلف اضلاع میں دفنائے, میں کہہ رہا ہوں دفنائے نہیں گئے تھے. شاپروں میں ڈیڈ باڈی اکٹھی کر کے زور سے پھینکا گیا تھا گڑوں میں. توہین, انسانیت کی توہین ہے. مردہ بھی خراب نہیں کیا جاتا, شرع میں بالکل ایسا ہی. ان کے پولیتھین کے لفافے ایک جیسے تھے, 5 مختلف اضلاع سے ملے, شاپر ایک جیسے. جن لوگوں کو عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ میں طلب کر کے ان سے کہا تھا کہ باڈیاں پیدا کرو جہاں سے مرضی, تو جن گڑوں میں پھینکی تھی وہ اٹھا کے لائے تھے, وہ ان کے خلاف وہی ایویڈنس بن گئی. اس طرح کے کئی کیس ہیں, اور جب یہ سامنے آئیں گے تو مشکل درپیش ہوگی.
تو اس لیے لیکن سر ہم نے دیکھا جیسے NCCI میں بھی ہم دیکھا پنجاب حکومت نے کس طرح کا کردار ادا کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ CCD میں بھی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی گلٹی ہوتا تو پنجاب حکومت اس کو بھی CCD کریکٹ نے کر ایک سکتی اچھا ہے؟ کام کیا، وہ قابل تعریف ہے. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے CCD کے چند اہلکار جو اپنے اختیارات سے تجاوز، ان کے خلاف مقدمات درج کی. یہ اچھا کام. بہت اچھا کام ہے. یہ مثال اگر احتساب کی ہم ود ان دی ڈسپلنری فورس ہے نا، بالکل ود ان دی آفسز بنا لینا، اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ود ان ڈپارٹمنٹ اگر بنا لیں تو احتساب کا عمل، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہتھ چھٹ ہے نا. اچھا قابو ہو میں سکتا ہے. مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ بڑی عدالتوں میں نے فیس کیا ہم، کہ جی آپ اینٹی پولیس زین کے ہیں. اچھا میں نے کہا میں اینٹی ایکٹ ہوں، اینٹی پولیس نہیں ہوں. جو ایکٹ غلط ہے اس کا میں مخالف ہوں. ایک شخص کو SSP لاہور نے ہمیں بلایا، 3-4 جرنلسٹ تھے اس وقت، زیادہ نہیں تھے، پرنٹ میڈیا تھا. ہمیں بلا کر جی کہ یہ ایک گینگ ہے، یہ والدین کی آنکھوں کی ڈکیتی کرتے ہیں، ڈاکو ہیں، اوکے وہ جنوبی پنجاب کے تھے، یہ ڈکیتی کرتے ہیں اور یہ تھانہ مغل پورہ کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ ڈکیتی کرتے ہیں اور والدین کی آنکھوں کے سامنے جوان بچیوں سے بدفعلی، بد اخلاقی کرتے ہیں، بچیوں سے. بڑا کرول گینگ تھا. تو ہم نے ان کا فیصلہ کر لیا. کیا؟ میں نے کہا کیا فیصلہ کر لیا؟ کہنا تیرے لیے کہہ رہا ہوں. وہ SSP مجھے کہتا ہے اچھا اے تیرے پاس سے کہہ رہا ہے. میں کیوں؟ تو جو بدتمیزی کرنی ہے، پار کر دیا، فلاں کر دیا، تو آج تجھے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کا انجام سوچ لیا. انہوں نے بڑا ظلم کیا. تو میں نے کہا کیا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہتے یار تو نے جو ہے نا یہ پار پور کا لفظ نہیں استعمال کرنا، پولیس گردی استعمال نہیں کرنا، جو ہم کرتے تھے اس دور میں. پولیس گردی نہیں لکھنا، پار نہیں لکھنا، اور مبینہ پولیس مقابلہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. میں نے لکھ دیا. تینوں بندے حوالات سے نکالے SHO نے. ادھر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا انویسٹیگیشن آپریشن، ایک ہی تھا آپریشن کے SHO نے، تھانے کے SHO نے، مغل پورے نے 3 نکالے اور بند روڈ پہ جا کے مار دیے. تینوں مر گئے. ہم نے پنجابی میں ہتھولا کر دیا. اخبار میں یہ 3-4 اخبار تھے. ہم نے آہستہ سے خبر دی، مطلب 2 سے تقسیم کر دی. جتنی سنگینی تھی اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا، تھوڑی کٹیل ہو گئی. ٹھیک 5 دن بعد اسی بند روڈ پہ اسی SHO نے ایک ڈیرے پر سوئے ہوئے 5 بندوں کو 50,000 روپے لے کے مار دیا. 2.5 لاکھ میں 5 بندے مار دیے. اسی SHO نے جس نے 3 مارے تھے SSP کے کہنے پہ، اس نے ایک مخالف کے ڈیرے پہ مخالفوں کو دھوکے سے بلا کے کھانے میں زہر دے کے سلایا اور 5 گولی مار دی. میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ جب پولیس والے کا ہاتھ کھل جاتا ہے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وہ کچھ اپنے مطلب کے مارتا ہے، کچھ پیسے لے کے مارتا ہے، کچھ انتقام میں مارتا ہے، کچھ مخالفوں کے کہنے پہ مارتا ہے. تھینک یو سو مچ نعیم مصطفیٰ صاحب فار یور ٹائم. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. اگر انجوائے کیا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.